السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویری وارم ویلکم ایوری ون. مجھے کہتے ہیں شان. آپ سن رہے ہیں ایف 101 کی لائیو اینڈ لولی ٹرانسمیشن. آج میں موجود ہوں ہماری پروگرام مینیجر میڈم صدف رانی کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اور ایک خصوصی مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم تمام سامعین کو. اور جیسے ابھی آر جے شان بتا رہے تھے کہ آج ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. یہ پروگرام آپ کے لیے فیس بک لائیو بھی ہے، اور آج آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے مہینے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور بہت ساری قیمتی جانیں ہم ہر سال صرف بنیادی معلومات نہ ہونے کی بنا پر جو ہے وہ کھو دیتے ہیں اپنے پیارے رشتوں کو. اور خصوصی طور پر ایک گھر اس کو چلانے کے لیے جو خاتون ہیں اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور کتنے پیارے رشتوں میں بھی وہ بندھی ہوتی ہے. اور اس رشتے کو کھو دینا، وہ صرف میرا خیال میں ایک خاتون اس دنیا سے نہیں جاتی، بلکہ بہت سارے رشتوں کو پیچھے سفرنگ کے لیے جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے. سو ہم نے ان رشتوں کے ساتھ جو ہمارے پیارے رشتے ہیں ان کو بچانا کیسے ہے، اس کے لیے جب تک ہمارے پاس بنیادی معلومات نہیں ہوگی ہم کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. سو اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے شفا انٹرنیشنل سے ڈاکٹر محمد فاروق صاحب کو، جو آنکولوجسٹ ہیں. السلام علیکم، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم صدف، تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. یقیناً آپ کے جاب بہت بزی جاب ہے، لیکن ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ تشریف لائے اس پروگرام کے لیے. تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز یہیں سے کرنا چاہیں گے کہ سنس اکتوبر از اے منتھ فار دی اویئرنیس آف بریسٹ کینسر، پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کھڑا ہوا ہے دنیا میں، اور کیا ہم اس بیماری پہ قابو پا چکے ہیں یا بہت کچھ کرنا باقی ہے؟ جی تھینک یو صدف. بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ، پنک منتھ، سولیڈیرٹی ود وومن آف پاکستان. آئی ایم پریویلیجڈ ایز اے پلیئر کہ آپ نے مجھے بلایا. پنک منتھ جو ہے وہ پرائمریلی ہم اپنی خواتین سے مخاطب ہوتے ہیں، اور پرائمری پریونشن کا حصہ ہے WHO یا قومی جو دنیا کا ادارہ صحت ہے، وہ یہ منتھ گلوبلی مناتا ہے، اور پاکستان WHO کا ممبر ملک ہے، تو ہم بھی اس کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ لیڈی جو ہیں وہ اس کی چیمپئن ہیں، اور اس پورے پروگرام کو لیڈ کر رہی ہیں. اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ مریض کا علاج کرنے کے علاوہ ہم نے اپنی کمیونٹیز کو آؤٹ ریچ کرنا ہے، یعنی لوگوں میں جا کے ان میں آگاہی کی مہم کے ذریعے چھاتی کے پرابلمس کے ڈسکس کرنا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے ہم اس سفر پہ نکل چکے ہیں کہ ہم آزادی سے اس مرض کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آج سے میرا خیال ہے 5-6 سال پہلے چھاتی کا ذکر کرنا یا بریسٹ کا ذکر کرنا تھوڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. ہم ایز آنکولوجسٹ، جو کہ ہمارا پرائمری کام ہے کہ اس مرض کا علاج کریں، تو ہم پرائمری پریونشن کا بھی پارٹ ہیں کہ ہم اس مہم کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک. جی ذیشان. جی میرا جو سٹارٹنگ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جیسے ڈائبٹیز ہے، پتہ چل جاتا ہے اس ایج سے آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیجئے، اپنی شوگر لیول چیک کرنا شروع کر دیجئے. جی تو بریسٹ کینسر کے حوالے سے کیا ہے، کون سی ایج ہے، کیا وقت ہے کہ بس اس کو چیک کرنا شروع کر دینا جی دیکھیے، پہلے تو ہم چھاتی کے سرطان کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہر 8ویں یا 9ویں خاتون، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر 8 یا 9 خواتین میں سے ایک خاتون ایٹ رسک ہے. یہ کہنا کہ ہر 9ویں خاتون کو کینسر ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے. یعنی ہر وہ ایک میں سے 9 خاتون، اس کو یہ رسک ہے کہ وہ یہ کینسر ڈیولپ کر سکے. تو پرائمریلی میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ کہتا آتا ہوں، جب میرا مریض پوچھتا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، ارلی بریسٹ کینسر ہے، تو میرا کتنا خرچہ ہوگا، تو میں انہیں کہتا ہوں خرچہ آپ خود دیں یا حکومتی ادارے دیں، آپ کو 1 ملین یا 10 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ ہوگا. اور اس کی کوئی سب ٹائپس ہیں، جیسے HER2 ایکسپریسو ہے، اس میں جو مونوکلونل اینٹی باڈیز آتی ہیں وہ آپ کا خرچہ تقریباً سال کا 40 لاکھ روپے پہ لے جاتی ہیں. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم کینسر بننے سے پہلے اس کے بارے میں ایک آگاہی کر لیں کہ کینسر کے لیے جو سب سے بڑی وجہ ہے ہونے کی وہ خاتون ہونا ہے. ویسے تو یہ 100 میں سے ایک مرد کو بھی ہو سکتا ہے جن میں فیملی ہسٹری ہو، لیکن خواتین کا مرض ہے، اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اس مرض سے دوچار ہونے کا چانس بڑھتا جاتا ہے. اس کے جو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے خاتون میں وہ ہے اسٹروجن لیولز. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، مثلاً ایکس ریز، تمباکو نوشی، شراب کا استعمال، لیکن جو پرائمری ریزن سمجھا جاتا ہے وہ آپ کا ایکسیس آف ایسٹروجن یا فیمیل ہارمون ہے.
تو میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی گنواتا ہوں. اگر آپ کی حیض یا مینسز یا جسے ہم مینارک بولتے ہیں اس کی ایج عام طور پہ تو 13 سے 14 سال ہے. اگر کوئی لڑکی 9 سال میں اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو اس کو 5 سال یا 4 سال ایکسٹرا ایسٹروجنس کا ایکسپوجر ہوگا. اسی طرح جو خواتین جن کا لاسٹ مینسٹرل پیریڈ عام طور پہ 47-48 سال پہ چلا جاتا ہے اور اگر وہ بڑھ کے 54-55 سال پہ چلا جائے تو اس کو اتنے ایکسٹرا سال ایسٹروجنس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد بچوں کی ولادت جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو میکانزم رکھا ہوا ہے. چھاتی کا دودھ پلانا ایک پروٹیکٹیو میکانزم ہے کہ ایسٹروجن جو ہے وہ چھاتی یا یوٹرس پہ کام نہ کرے بلکہ وہ اور میکانزم میٹابولک جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. تو اسی طرح اب آپ دیکھیے آج کل خواتین خاص طور پہ ویسٹ میں 30-33 سال تک بچے نہیں پیدا کرتی تو ان کا ایسٹروجن کا پھر یہی کام ہے کہ وہ بریسٹ پہ ایکٹ کرے, گلینڈ کو میٹابولکلی ایکٹیویٹ کرے اور میوٹیشن ہو اور اس سے آگے کینسرس چینج آئے. تو اس کے علاوہ اورل کانٹراسیپٹیوز کا یوز ہمارے معاشرے میں تو اتنا نہیں ہے لیکن ایک تخمینہ ہے کہ اگر آپ 3 سال سے زیادہ اورل کانٹراسیپٹیوز یوز کریں اپنی مرضی سے بغیر کسی معالج کے مشورے کے تو آپ کا رسک آف ڈیولپنگ بریسٹ کینسر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اورل کانٹراسیپٹیوز ہو گئے, اپنی پریگنینسیز کو جان بوجھ کے ڈیلے کرنا یا پھر بچہ ہونا ہی کسی وجہ سے نہ ہو تو آپ کے ایسٹروجنس کو ڈائیورژن نہیں ملتی, وہ اسی پہ کام کرتا ہے. اور ایک چھوٹی وجہ جو کہ بڑی کامن ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی فیملیز میں 3 یا 3 سے زیادہ اشخاص کو خواتین کو بریسٹ کینسر ہے, مثلا نانی, دادی, خالہ, پھپھو, آپ کی سبلنگز یعنی بہنیں, فرسٹ کزنز, سیکنڈ کزنز یا نیسز, ان میں اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہو یا ینگ ایج کا بریسٹ کینسر ہو تو پھر آپ کو بھی اپنی تشخیص کرانی ضروری ہے, بے شک کہ آپ کو کوئی سمٹم نہ ہو. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ ہیریڈیٹری کینسرز کہلاتے ہیں. 10% کے قریب جو بریسٹ کینسرز ہیں وہ BRCA1 یا BRCA2 میوٹیشنز سے ہوتے ہیں جو جینیاتی تبدیلی ہے. اس کو ہم پک کر سکتے ہیں, مہنگا ٹیسٹ ہے لیکن وہ پک کیے جا سکتے ہیں. میں اس کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو لوگ خاص طور پہ انگلش موویز دیکھتے ہیں, انجلینا جولی ایک ہالی ووڈ کی سٹار ہے, تو اس نے یہ آپٹ کیا کہ اس کی فیملی میں BRCA میوٹیشنز ہیں تو اس نے اپنی بغیر کسی لمپ کے اس نے نہ صرف اپنی چھاتیاں ریموو کیں بلکہ اووریز کا بھی آپریشن کرایا اور پھر ریکنسٹرکشن کی طرف وہ گئی اور اس نے WHO کی وہ ایمبیسڈر ہے بریسٹ کینسر کے اوپر. اس دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں ایک ماڈل یا ایکٹریس ہوتے ہوئے بھی اپنی صحت کو ترجیح دیتی ہوں, اور وہ اسی طرح فلموں میں ابھی بھی آتی ہیں. تو بریسٹ کینسر, جیسے آپ نے شوگر کا ذکر کیا, اب بریسٹ کینسر اس پہ اتنی تحقیق ہے, اتنا زیادہ پیسہ لگایا جا رہا ہے دنیا میں. مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں, سب سے زیادہ کام میں نے بریسٹ کینسر پہ دیکھا. اس کی وجہ یہ کہ نمبر 1 کینسر ان دا فیمیلز ٹاپ آف دا لسٹ ہے گلوبلی. پاکستان جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک پاپولس یا بھرا ہوا ملک ہے, 22 کروڑ عوام ہے, اس میں 51% فیمیلز ہیں, تو اس میں بھی جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نمبر 1 کینسر بڑی تیزی سے پھیلتا ہوا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کرونا کی طرح جیسے پھیل رہا ہے. کرونا تو خیر ایک وبا ہے, کینسر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا, یہ ایک جینیاتی تبدیلی سے آتا ہے. تو یہ نمبر 1 کینسر ہے. اسی لیے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ لمپ بننے سے پہلے یا تکلیف شروع ہونے سے پہلے ہم پری کینسرس لیجنز کو ڈھونڈ لیں. تو اس میں بیسٹ جو سوری کہ بات لمبی ہو گئی, 40 سال کی عمر ایک عمر سمجھی جاتی ہے جس میں ہم میموگرافک اسکریننگ کہتے ہیں. دونوں چھاتیوں کے ایکس رے لیے جاتے ہیں اور WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ ہر وہ عورت جو 40 سال کی ہو جائے وہ سب سے پہلے اپنا بیس لائن میموگرافی کرے ود اور وداؤٹ الٹرا ساؤنڈ, اور اس کی پھر رپورٹ آتی ہے. اگر کوئی سسپیشس لیجن آئے تو پھر ہم اس کی بائپسی کرتے ہیں اور اس بائپسی پہ تشخیص ہوتی ہے. اور جو معائنے کی عمر ہے وہ بھی 40 سال ہے, لیکن 25 سال کی لڑکیاں ہیں, چاہے وہ شادی شدہ ہیں چاہے نہیں ہیں, انہیں آپ اب تو یوٹیوب ہے, اس میں جا کے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن آپ سیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اپنے کسی معالج سے, بریسٹ نرس سے سیکھ سکتے ہیں, کسی اپنے عزیز ڈاکٹر سے سیکھ سکتے ہیں. کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے, وہ ایک اسپیسیفک طریقہ ہے. مہینے میں ایک دفعہ ماہواری جب ہو جائے اس کے کچھ ہفتے 2 ہفتے کے بعد آپ معائنہ کریں, اور اگر کوئی آپ کو چینج نظر آئے جیسے نپل کی انورژن یا نپل کا ڈسچارج, اس میں سے بلڈ نکلنا, اسکن کی رنگت کا چینج ہونا, دونوں بریسٹ ایک جیسے نظر آنے چاہیے, ان میں کوئی چینج نظر آئے, کوئی گلٹی نظر آئے, وہ گلٹی چھاتی میں ہو سکتی ہے,
آپ کی بغل یا آرم پٹ میں ہو سکتی ہے, یا نیک کی جو ہنسلی کی ہڈی ہے بالکل اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. تو اس پہ نظر رکھنے میں تو میرا خیال ہے کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو پروسیس ہے اپنا ایگزامینیشن کرنا, اپنے مالج سے ہر 3 مہینے, اپنا ایگزامینیشن تو ہر مہینے کیجیے, اپنے مالج سے ہر 3 مہینے بعد رابطہ کیجیے. اگر آپ خاص طور پہ 40 سال کی ہیں, اسکریننگ میموگرافی کریں, پھر اس اسکریننگ میموگرافی کو 3 سال کے بعد ریپیٹ کیجیے. آپ کا جو سونالوجسٹ ہے یا ریڈیولوجسٹ ہے وہ آپ کو خود گائیڈ کرے گا کس قسم کے چینجز ہے, کوئی ارلی الٹرا ساؤنڈ یا ارلی میموگرافی کی ضرورت تو نہیں ہے. اور اگر کوئی سسپیشس لیژن یا چیز نظر آ جائے تو اس کی باپسی کرانا. تو معائنہ کرنا اسکریننگ یا کا پہلا پارٹ ہے. سیکنڈ پارٹ ہے اپنی چھاتی کے ایکس رے میموگرافی کرنا. تیسرا پارٹ ہے اگر کوئی خطرناک چیز نظر آتی ہے سسپیشس تو اس میں نیڈل ڈال کے اس کا ٹکڑا لے کے مائکروسکوپ میں رکھنا. اس کو ہم اپنی زبان میں ٹرپل اسیسمنٹ بولتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے, اب آپ نے یہ تو بتایا کہ انفارچونیٹلی پاکستان ایشیا میں جو ہے وہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. تو یقیناً ہاں وہی بات ہے کہ آگاہی اور شعور کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ کس وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے, کیا رسک فیکٹرز ہیں؟ جی رسک فیکٹرز تو ہم نے ابھی میں نے آپ کو گنوائے کہ ایسٹروجن کا ایکسس ہے, جی جی, اور یا ایکس رے ایکسپوجر ہے, یا سگریٹ اس ہے, کے یا علاوہ ٹبیکو. بھی اس کے علاوہ جو ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں بدقسمتی سے, ابھی بھی اسٹیج 4 کے مریض جو ہیں وہ تشریف مطلب ہمارے اچھا پاس اچھا, آتے ہیں. یہ 2021 ہے جہاں پہ کمپیوٹرز اور ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز بالکل کامن ہیں. اور ہمیں زیادہ تر یہ دیہی خواتین جو ہیں, میری ذاتی رائے میں ہمارا جو کلچر ہے اسلامک کلچر ہے, ایک ایشین کلچر ہے, زیادہ تر ہم فیملی اورینٹڈ قوم ہیں. تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ خواتین جو ہیں ان کا سارا زور اپنے خاوند, اپنے سسرال, اپنے بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے. بچہ اسکول گیا نہیں گیا, بیمار ہے, اس نے جی, کھانا کھایا نہیں کھایا, تو وہ آخری جو توجہ ہے اپنی صحت کی اپنی طرف صحت کی دیتی ہیں. طرف دیتی ہے. بالکل. اور میں اس میں یہ کہتا چاہوں کہ ہم بہت زیادہ کوئی صحت کی طرف رجحان والے لوگ نہیں ہیں, میرا ایک تاثر ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں 8 سال سے میں باہر تھا, تو مجھے 8 سال ہوئے پاکستان آئے ہوئے, اور ہم یہ پروگرامز متواتر آپ کے اور باقی دوستوں کے جی, اسپانسرشپ کے ساتھ کرتے ہیں. تو اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے ٹھیک. اور لوگ بڑے کیئرفل ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اکا دکا مریض ایسے ملتے ہیں جو جا کے ڈاکٹروں کو کہتے ہیں صحیح. کہ جی ہمیں دیکھیں ہماری امی کو کینسر ہے, ہماری پھپھو کو ہے, 3 یا 3 سے زیادہ اشخاص کو ہے, ان کے نارمل الٹرا ساؤنڈز نارمل امیجز ہوتے رہتے ہیں اور وہ مس کرتے رہتے ہیں, کوئی میموگرافی نہیں کراتا. بالکل. تو اس میں نہ صرف ہمارے جو عوام ہیں ان میں شعور ہونا چاہیے, بلکہ ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے پیرز ہیں جنہیں ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں, ان میں خاص طور پہ گائنیکالوجسٹ. دیکھیں نا, ہر عورت زچگی کے مرحلے میں سے گزرتی ہے, تو یہ ہماری گائنیکالوجسٹ بہنوں کا بھی فرض ہے کہ وہ جب ان کے گائنی کے مسئلوں کو ایڈریس کریں تو ان کی بون ہیلتھ بھی دیکھیں, ان کا پیپ سمیئر بھی کریں, ان کا بریسٹ ایگزامینیشن بھی کریں, اس کے معائنے کی تفصیل بھی لکھیں, اور بالکل شرم نہ کریں کہ میموگرافی کریں. ہمارے پاس میں آپ کو بتاتا چلوں ہم ہر طرح کے کینسرز ٹریٹ کرتے ہیں. میرا پرائمری ایریا آف ٹریٹمنٹ ہیڈ اینڈ نیک کینسر ہے, بریسٹ ہے, پروسٹیٹ ہے, لنگ کینسر ہے, جی آئی ہے. تو ہم جن خواتین کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں چاہے وہ کسی کینسر کی ہوں, بریسٹ کے علاوہ, جب ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے, خدا حافظ کہنے کا ٹائم آتا ہے, تو ہم انہیں ضرور آفر کرتے ہیں کہ آپ اپنی میموگرافی کرائیں, اور ہم آپ یقین مانیں ہم اس میں سے پک کر کے دیتے ہیں. تو اسکریننگ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اسکریننگ کا مطلب ہے آپ کو سمٹم نہیں ہوگا, گلٹی نہیں آئے گی, ہم پری کینسرس لیجنز آپ کو ڈھونڈ دیں گے. اگر ہم پری کینسرس لیجن, میں شفا کیونکہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, پھر بھی کیونکہ ہمارے پاس 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے فرسٹ لیڈی آئی تھیں, انہوں نے ریکویسٹ آن کی بورڈ تھی, لیا تھا. تو بالکل. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس کی قیمت کو کم کریں. تو شفا پراؤڈلی سیز کہ انہوں نے اس کی قیمت کو 50% کیا ہوا ہے آل ٹائم. اچھا. اور جب بریسٹ منتھ آتا ہے تو واؤچرز بھی دیتے ہیں. تو ہم نے کوئی تقریباً 40 واؤچر اس سال کمٹ کیے تھے, انہیں صرف 4 مریض آئے, یعنی فری پہ بھی لوگ نہیں آتے. تو ڈینائل ہے, خوف ہے کہ کچھ نکل ہی نہ آئے, ٹھیک ہے نا, سوشل سٹگما ہے, فیملی کے پریشرز ہیں. میں یہ اپنے عوام کو بتاتا چلوں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا آج سے تقریباً 25 سال پہلے, تو ایک خاتون آئیں جن کے گوبھی کے سائز کا بریسٹ تھا اور بدبو آ رہی تھی, اور اس میں مکھی کے انڈے تھے جسے ہم میگٹس بولتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اب آپ آئی ہیں اور آپ کو یہ تو گلٹی کوئی
ایک گھنٹے یا ایک دن یا ایک مہینے میں نہیں آئی، تو کئی سالوں سے ہوگی. تو انہوں نے کہا جی یہ تو پچھلے 4-5 سالوں سے تھی، اور میرا شوہر اور میرا جو بیٹا ہے وہ نہیں پسند کرتے کہ میں اپنی چھاتی کسی کو دکھاؤں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ ایک پیراڈائم شفٹ نہیں ہے کہ جن بچوں، اگر آپ کے ہسبینڈ سمجھتے ہیں تو وہاں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ چھاتی کا معائنہ کریں، لیکن یہاں پہ فیمیل ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرس ہیں انکالوجسٹ ہیں، جی سرجنز ہیں. ہمارا تو ماشاءاللہ آپ جہاں دیکھیں جی فیمیل بالکل ڈاکٹرز ہیں. خواتین جو ہیں تو بالکل کام میں نے کہا کریں کم از کم آپ نے اپنے بچے کو بتایا کہ جب اس کی بیوی آئے یا بہن کو کوئی ایشو ہو تو وہ اس قسم کا سوشل سٹگما جو ہے یا اس قسم کا پریشر نہ رکھے. اور دوسری چیز ہے جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو ہمارے ایک رجحان ہے، ہماری تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی سزا ملی ہے اللہ میاں کی طرف سے، جو کہ بالکل پیورلی بدعت ہے. یعنی کسی کا آپ ٹرائل کہہ سکتے ہیں، جی اس کا ایک ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے بالکل اور ہم ایک ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے رکھے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس ٹیسٹ میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ جو میں نے کیونکہ رسک فیکٹر کے حوالے سے بات کی، جہاں آپ نے ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کافی سارے رسک فیکٹرز بتائے ہیں، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا اس بات میں کتنی حد تک صداقت ہے جو آج کل کی ہم نیوٹریشن لے رہے ہیں، جتنا فوڈ ہم لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ جو استعمال ہے، جس طرح کی کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر سیکنڈلی ہم لوگوں کے اندر فزیکل ایک ایکٹیویٹیز کرنے کا جی، رجحان نہیں ہے. تو تھینک یو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از آلسو لیڈنگ ٹوورڈز جی بریسٹ تھینک یو ویری کینسر؟ مچ. دیکھیے پھر سے میں بتا دیتا ہوں کہ جو فیمیل بریسٹ کینسر ہے یہ اسٹروجنس ڈیون ہے یا فیمیل ہارمون سے یہ ڈرائیو ہوتا ہے. تو فیمیل ہارمون جو ہے وہ اللہ کی شان ہے، وہ میل ہارمون سے ڈرائیو ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ فیٹ سے ڈرائیو ہوتے ہیں یا کولیسٹرول سے ڈرائیو ہوتے ہیں. اچھا تو ایک بڑا فیکٹر اوبیسٹی ہے یا موٹاپا ہے، اور سیڈنٹری لائف ہے، اور لیک آف ایکسرسائز ہے. تو آج میں کسی مریض سے، بہت پڑھے لکھے مریض سے، ایک سائنٹسٹ ہے، ان سے ذکر کر رہا تھا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جرمنی گئے ہوئے تھے. تو لگتا ہے صبح آپ جائیں یا شام کو جائیں تو پوری قوم باہر سائیکلنگ کر رہی ہے یا ایکسرسائز رننگ کر رہی ہے، رننگ کر بالکل رہی ہے، جم بالکل. بھرے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے پرسنٹیج وائز میرا خیال ہے کہ ہم ایکسرسائزنگ قوم ہی نہیں ہے. ہم صرف اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو شاید زبان کی ایکسرسائز بہت کرتے ہیں، لیکن جسم کی ایکسرسائز ہم بالکل نہیں کرتے ہیں. تو موٹاپے کی تو آپ دیکھیے، شراب سے شروع کریں، الکوہل جو کہ ظاہر ہے ایکسٹرا انرجی دے گا، فیٹ ڈپوزیشن کرے گا. اور اسی طرح اگر آپ کھانے کھاتے ہیں، فیٹی فوڈز ہیں، ایسی چکنائی والی چیزیں، تیل ہیں. ہمارا تیل کون بنا رہا ہے؟ ہر فیملی تو ڈالڈا یا تلو یا کارن آئل نہیں استعمال کرتی، جو کہ بالکل ہی ایسے کارخانوں میں بنتے ہیں جن کا کوئی معیار نہیں ہے. ان میں سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں بالکل علم نہیں ہے. صحیح آرگینو فاسفورس کمپاؤنڈ جو ہم نے اپنی فصلوں پہ ڈالتے ہیں تاکہ ییلڈ بڑھے، ان کا ڈائریکٹلی بریسٹ کینسر سے تو ذکر نہیں ہے، لیکن آبویسلی دے آر پرو کینسروجینک. لیکن جو بھی وجہ ہو، کولیسٹرول از دا پریکرسر مالیکیول، جینیاتی تبدیلی آئے گی تو کینسر بنے گا. ہمارا جو ایمفیسس ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم پری کینسرس لیجنس کو ڈھونڈ لیں. چھاتی کا ایکس رے کرتا کیا ہے؟ وہ DCIS کو ڈھونڈتا ہے. امریکہ میں جو سٹڈیز ہیں 85% مریضوں کو پری کینسرس لیجنس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے چھاتی کے ایکس رے میں. اچھا چھاتی کے ایکس رے میں مائکرو کیلسیفیکیشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کیلشیم کے ڈپازٹس نظر آتے ہیں، اور اگر وہ ایک خاص ملی میٹر میں ایک خاص تعداد سے زیادہ ہوں تو ان کو سسپیشس قرار دیا جاتا ہے. تو یہ پری کینسرس لیجنز ہیں. اگر آپ ان کو پکڑ لیں، باپسی کر کے کنفرم کر لیں، چھاتی بھی بچ جاتی ہے، کیمو تھراپی سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، ریڈیشن شاید آپ کو ملے، بہت بڑا آپریشن بھی نہیں ہوتا، اور آپ کا کیور ریٹ 100% ہے. اگر وہ کینسر میں چینج ہو رہے ہیں اور سٹیج 1 ہے، T1 لیجن ہے، تو آپ کا کیور ریٹ 100% ہے. بدقسمتی سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، یا وہ جو فیکٹرز ہم نے ذکر کیا، سوشل سٹگماز، کلچرل پریشرز، اسلامک ویلیوز، اگر آپ اس کو اگنور کرتے رہیں تو پھر گلٹی بن جائے گی، بننے کے بعد پھیل جائے گی، پھر آپ اسٹریچر پہ آئیں گے، اور اسٹریچر پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ سٹیج 4 پہ ہیں. تو سٹیج 4 جب ہو جاتی ہے، علاج تو ہم اس کا بھی کرتے ہیں، اور بالکل کرونیکلی ہمارے مریض 7 8 سال ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ پھر 100 سے گر کے 16% پہ پاکستان میں صحیح ابھی پچھلے دنوں شوق خانم نے
یہ ہمیں فگرز کوٹ کیے ہیں کہ تقریباً 16% پہ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ بریسٹ کینسر کو ڈیٹیکٹ کرنا 5-1 ہزار روپے کا خرچہ ہے, اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے پھر وہ لاکھوں میں ہے, اور مستقل آپ کو کیمو تھراپی اور ماڈل تھراپی ملتی رہے گی جو کہ سائیکولوجیکلی بھی آپ کو تباہ کرتی ہے اور اکنامکلی بھی آپ کو تباہ بالکل. کرتی ہے. ہم جناب بات کر رہے ہیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد فاروق صاحب, آنکالوجسٹ. آپ لوگ بھی اگر اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کوئی بات پوچھنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. اب ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام فیس بک لائیو بھی آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. FM 101 چینل پاکستان 4471 پہ آپ اپنے ٹیکسٹ میسیجز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی بنائی سے محروم طلبہ کے لیے فٹ بال اسٹیڈیم کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے یہ خطاب سنتے ہیں. تو وہ اس محبت کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے والد نے, جو ڈاؤن سنڈروم کا خود پیشنٹ تھا, اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بنانا ہے تو میں ڈاکٹر بن گیا. تو کہانیاں بے انتہا ہیں, ان لمیٹڈ ہیں, اور میرے پاکستان کی اور میرے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ڈپرائیو سیکٹر اب پاکستان میں نہ رہے. یہی پاکستان کی بڑائی بنے گی, یہی پاکستان کی طاقت بنے گی, چاہے وہ احساس ہو, چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے وہ مہاجرین ہو, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ سیلاب ہو. جس اعتبار سے آپ لوگوں کے دل کھلتے ہیں, اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ڈپرائیو سیکٹر کو لے کر اپنے ساتھ چلنا ایک ملک کی ایموشنل اسٹرینتھ بھی ہے اور نیومیریکل اسٹرینتھ بھی بنتی ہے. ایموشنل اسٹرینتھ, all of us are satisfied in doing something good, اور نیومیریکل اسٹرینتھ کہ سب پروڈکٹیو افراد بنتے ہیں. کیسے ہم اگنور کر سکتے ہیں 14% لوگوں کو؟ لیٹ دیم ارن دیئر لیونگ اینڈ لیٹ دیم کنٹریبیوٹ ٹو آور سوسائٹی. تو بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بڑی کمپریہنسو بات کرنے کی نیت تھی. جی سامعین, صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی بنائی سے محروم طلبہ کے لیے فٹ بال اسٹیڈیم اس کے افتتاح کی جو تقریب ہے اس سے خطاب کر رہے تھے. یہ خطاب آپ کے لیے براہ راست پیش کیا گیا. اور جیسے سامعین میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں کوئی میسج اگر دینا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. ایک چھوٹی سی ابھی کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے, کچھ اور چیزوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. یہ پروگرام جو ترتیب دیا جا رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ آپ تک جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ نالج پہنچائی جائے. اس کو غور سے سنیے اور اس پر جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ اپنے پیارے رشتوں کو, خصوصی طور پر جو کہنا چاہیے آپ کی والدہ ہیں, بہن ہیں, کوئی بھی اور آپ کا پیارا رشتہ خواتین کی صورت میں موجود ہے, تو ان کی زندگی کو ہم پہلے سے جو ہے وہ محفوظ بنا سکیں. چھاتی کا کینسر عموماً خواتین میں پایا جاتا ہے اور اس کی بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال لاکھوں پاکستانی خواتین اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اس مرض کی بروقت تشخیص کے لیے خواتین ہر ماہ اپنا معائنہ خود کریں. سینے یا اس کے اطراف میں گلٹی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. یاد رکھیں کہ صحت مند زندگی کے لیے بروقت تشخیص ضروری ہے. Check. It's 5:30 p.m. پاکستان ایک عشق, ایک جنون, ایک پیغام. ریڈیو پاکستان آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. This is FM 101.
लिसनर्स वेलकम बैक खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत एक मरतबा फिर मुझे कहते हैं सदफ रानी और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे शान और हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक से जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं ब्रेस्ट कैंसर उसकी अवेयरनेस के हवाले से यानी उसकी आगाही के हवाले से और किस तरीके से जो है वो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर अंदाज में जो ख़वातीन हैं बेहतर से बेहतर अंदाज में गुजार सकती हैं उसके बारे में जनाब ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब हम ब्रेक पर जाने से कबल जो है वो आपसे कुछ मालूमात रिस्क फैक्टर के हवाले से पूछी। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कितने टाइप्स का ये क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक ही तरह का कैंसर है या इसमें भी मुख्तलिफ इसकी इकसाम होती हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए ख़वातीन और ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें सुन रही हैं ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी अब 4 से 5 टाइप्स हैं। अच्छा। तो देखिए हम इस वक्त इस कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये कि आप खातून हैं हम 4 मर्द हैं। हम में से किसी की शक्ल नहीं मिलती, हम में से किसी का हेयर कलर नहीं मिलता, हमारा हेयर स्टाइल नहीं मिलता, हमारी आदतें नहीं मिलती। तो देखिए कैंसर जो है वो एक जीनियाती तब्दीली है। पहले किसी वजह से जीनियाती तब्दीली आएगी और बॉडी में ऐसे जीन्स हैं जो उस जीनियाती तब्दीली को रोकने की कोशिश करेंगी। जैसे कि अगर कोई चोर आता है तो पुलिस उसको पकड़ती है। दूसरा जो एक्ट है वो ये कि पुलिसिंग मैकेनिज़म्स जो हैं वो हमारे कमज़ोर पड़ जाएं, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं या क़ुव्वत मुदाफ़अत बोलते हैं। तो हमारी एक ऑन्कोलॉजी में इम्यून सर्वेलेंस की थ्योरी है कि चलें कैंसर बन गया और उसके बाद इम्यूनिटी ने उसको पिक किया और ख़त्म कर दिया। हम हर वक्त ऐसी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं जो पोटेंशियल कार्सिनोजेंस हैं, मसलन एक्सरेज, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल जो मैंने जिक्र किया, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो जीनियाती तब्दीलियां आना और उस जीनियाती तब्दीली से कैंसर बन जाना ये पहला फेल है। फिर वो कैंसर फलेगा, फूलेगा, फैलेगा, उसको रोकने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़अत का होना ज़रूरी है। तो ये जब 2 फेलियर्स होंगे तो कैंसर बनेगा। ब्रेस्ट कैंसर टॉप कैंसर है, फीमेल में टॉप किलर है, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि मेरे ख्याल में एक तो लोगों में आगाही बढ़ रही है, दूसरा तशख़ीस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, अवेयरनेस के रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं, इस वजह से वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो मैं फिर से एम्फसाइज़ करता हूँ गिल्टी का बन जाना, रतूबत का निकलना निपल में से, ब्रेस्ट का कलर चेंज होना, उसमें उसकी खाल ऐसे हो जाना जैसे किन्नू की खाल है, ऑरेंज पील बोलते हैं, बगल में निकल आना, ये तो कैंसर फिर हो गया। अच्छा। और फिर आपके पैसे भी खर्च होंगे, आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होगा, फिज़िकल ट्रॉमा भी होगा, प्रोलॉन्ग कोर्स भी होगा। तो क्यों ना हम सब मुआयना, पहले से ही एक्सरेज और उस एहतियात की तरफ जाएं कि हम प्री कैंसरस लीजन्स को पकड़ लें जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन है। जो हम लोगों को आगाही दे रहे हैं इसको हम WHO की ज़बान में प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है। तो देखिए पेट में कोई चीज़ हो रही है उसको ढूंढना तो शायद बड़ा मुश्किल है, मसलन रहम का कैंसर ढूंढना या ओवरी का कैंसर, ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट तो बाहर है, इसका मुआयना कर लेना, इसका एक एक्सरे करा लेना 40 साल की उम्र में। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर 25 साल में आपको ये अमल करना शुरू पड़ेगा। तो ये चीज़ें डूएबल हैं। गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं, जैसे हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, पिम्स है, वहाँ पे फ्री एक्सरे मैमोग्राफिक मशीन्स लगी हुई हैं और मेरा ख्याल है वो बहुत सारे एक्सरेज करते हैं हमसे, मेरा ख्याल है 4 गुना ज़्यादा एक्सरेज तो करते डॉक्टर हैं। साहब उसका तो नहीं कोई इम्पैक्ट कोई ऐसा सेहत के ऊपर पड़ता अगर आप इतने एक्सरेज जो करवा इस रहे पे हैं भी तो? बहुत तहकीक हुई हुई है जी। तो एक्सरे एक्सपोजर जो है उससे कितना मुश्किल आएगी, कोई ऐसा डेटा नहीं है वो कहीं के बहुत ही कम चांस है कि एक्सरे छाती का एक्सरे करने से कैंसर हो जाए। ठीक है। देखिए बैकग्राउंड रेडिएशन हमें सनलाइट से हम हर वक्त एक्सपोज होते हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट उसमें है जो स्किन कैंसर्स करती है, रेडियम A, B, C, ये वो धातें हैं जो हवा में मौजूद हैं, इनको हम बैकग्राउंड जब आप सफ़र करते हैं एरोप्लेन पे तो आपकी रेडिएशन डोज बढ़ जाती है, तो वो भी उतना ही रिस्की है। ठीक है। ठीक है ना जी। मगर खामखाई में अपने CT चेस्ट कराना बगैर किसी मॉलेज के मशवरे के, क्योंकि एक एक्सरे जितनी शुआएं देता है एक CT चेस्ट जो आपको तकरीबन 400 एक्सरेज के बराबर शुआएं देता है, तो अननेसेसरी नहीं कराना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमें ख़ास तौर पे एम्फेसिस देना है। जो ये आगाही की मुहिम है, ये ब्रेस्ट कैंसर पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग इसकी तशख़ीस ही पहले कर लें, बिल्कुल, बजाय कि वो स्टेज में आए कि जब उनको लाखों रुपए खर्च करने पड़े। और वो एक तौर पे देखिए जब कैंसर घर में आता है तो सारा घर जो है वो एक पाँव पे खड़ा होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
تو اس چاہے وہ لیے اقتصادی لحاظ سے آپ معاشی لحاظ سے کہہ دیں اور یا پھر آپ بہت ذہنی ٹرومیٹک لحاظ ہے سے جی کہہ دیں تو ایوری تھنگ. جی. تو اس لیے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو اسکرینیبل کینسر اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. دنیا میں جو ٹاپ 10 کینسر ہیں ان میں سے 7 کینسر جو ہیں اسکرینیبل ہیں. اچھا. جب آپ دانت صاف اور ان کرتے میں سے آپ دانت صاف کرتے ہیں تو آپ اپنے منہ کا معائنہ خود کر سکتے ہیں. بالکل. کوئی زخم ہے کوئی چیز ہے جو نہیں ٹھیک ہو رہی اس کو فوری طور پہ آپ دکھائیں. اسی طرح آپ اپنی کھال کا معائنہ تلوں کا معائنہ خود کر سکتے ہیں. آپ کو اس کی کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. مہینے میں آپ ایک دن رکھ لیں, لیٹ سے کوئی سیٹرڈے رکھ لیں, فرائیڈے رکھ لیں کہ میں نے 10 منٹ صرف اپنے اوپر دینے ہیں. 10 منٹ میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا 15 منٹ میں چھاتی کا معائنہ خود کر لیں, کھال کو خود دیکھ لیں. جس طرح سروکس ہے یا رحم کا نچلا حصہ ہے, بڑی آنت ہے جسے کولن بولتے ہیں, بریسٹ کینسر ہے, لنگ کینسر ہے جو لوگ 30 سے زیادہ سگریٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے, پروسٹیٹ کینسر جو بڑھتی ہوئی عمر میں مردوں کا کاؤنٹر پارٹ ہے, خواتین کا اگر بریسٹ ہے تو ان کا پروسٹیٹ کینسر ہے. یہ سارے اسکرینیبل کینسر ہیں. تو اسکریننگ پہ پیسے لگائیں. میں تو کہوں گا حکومت بھی اسکریننگ پہ پیسے لگائے. اگر امپلائر ہے تو وہ امپلائر خواتین کو یہ کہہ سکتے ہیں, امپلائر کو ہم پابند بنا سکتے ہیں کہ وہ خواتین کی اسکریننگ میں انیشیٹو لے. پہلا وہ مینڈیٹری کر دے. 1900 روپے میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ کے اداروں میں مفت ہوتا ہے کہ وہ اسکریننگ کرائیں اور اس کے رزلٹ کے مطابق پھر آگے چلیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین ہماری کیونکہ پڑھتی لکھتی ہیں ماشاءاللہ تو سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے اور کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. 10ویں کلاس 11ویں کلاس 12ویں کلاس میں آپ وومن ہیلتھ پہ ایک ٹاپک رکھ سکتے ہیں یا ہیلتھ پہ ایک ٹاپک رکھ سکتے ہیں. بون ہیلتھ پہ بات کر سکتے ہیں, پیپ سمیئرس پہ کر سکتے ہیں, بریسٹ کینسر پہ کر سکتے ہیں. جو یہ 7 کینسرز ہیں جو اسکرینیبل ہیں, 2 میں ان میں مردوں میں مطلب مرد اور عورتیں دونوں اسکن اور منہ کا معائنہ اس کو بھی میں ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں. ویسے 5 کینسرز ہیں اسکرینیبل ہیں. اس سے لوگوں کی آگاہی جو ہے وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور دوسرا مردوں کے لیے اگر کوئی مرد یہ چیز سن رہے ہیں, ہم اس کو آپ نے جو سنا ہے اس کو اپنے سے آگے 2 یا 3 بندوں کو پہنچا دیں. تو اگر 100 بندے 3 کو بتا رہے ہیں تو 300 303 کو بتا رہے ہیں 900. یہ اسی سپیڈ سے بڑھے گا جس سپیڈ سے کینسر بڑھتا ہے. بالکل. اور میرے خیال میں کہ آج کا پروگرام اور یہ اس طرح کی جو ہم یہ پورا مہینہ منا رہے ہیں اس میں ہمارے یہاں کے مرد بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے خواتین اگر اس طرح کے مرض کی شکایت کرتے ہیں, جیسے آپ نے ایک ایگزامپل بھی دی, تو فوراً سارے کام چھوڑ کے ان کی پرائرٹی, ان کی ہیلتھ کو پرائرٹی بھی دیں. اور میرے خیال میں اگر ہمارے یہاں کا مرد بھی ایجوکیٹ ہوگا تو خواتین اپنی صحت کے اوپر زیادہ توجہ بھی صدف ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات کہتا جاؤں کہ میں ساری عمر, میرے 4 بچے ہیں, زیادہ تر میری وائف ان کی گرومنگ کرتی ہے. آئی ایم اے ویری بزی کنسلٹنٹ. آل مائی لائف باہر رہتا تھا یا یہاں رہتا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بیمار ہو جاؤں کوئی پرواہ نہیں, میری بیوی اگر بیمار ہو جائے سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور مجھے پھر وہ کنٹریبیوشن کرنا پڑتا ہے. میری جو بزی لائف ہے جو کہ ظاہر ہم اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں اپنی ارننگ کے علاوہ, تو وہ اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ پھر آپ سکون سے کام بھی نہیں کر سکتے. تو عورت جو ہے وہ ایک بنیادی پلر ہے. پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے روزگار کے لیے پلر ہے, لیکن عورت گھر کے لیے مین پلر ہے. بچوں کی گرومنگ سے لے کے ہر چیز اس کی ذمہ داری ہے. تو اس کا فٹ ہونا ہمارے مردوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ خود زور لگائیں, اپنی خواتین سے کہیں اور ان کو لے کے جائیں اور ان کی اسکریننگ میموگرافی کریں. اگر آپ ان کو قائل کریں گے تو بالکل قائل ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کا 40 ایئرز, اب آپ کو پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ, یہ جو خواتین جن کے حوالے سے ہم یہ پروگرام اوور آل تمام خواتین کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے. لیکن جب آپ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ آگاہی یہی ہے کہ 40 ایئرز اگر آپ کی ایج ہو گئی ہے, اور ایون مرد حضرات بھی اگر ان کو پتہ ہے ان کی وائف کی ایج جو ہے وہ 40 ایئرز ہوگی, تو آپ خود ان کو جو ہے وہ کہیں اس چیز پہ قائل کریں کہ وہ جائیں اور اپنے یہ ٹیسٹ کروائیں. اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, مطلب میری اپنی فیملی میں میری بہنیں, میری بیوی جب ان کی فرسٹ پریگنینسی تھی تو ان کا پہلا پیپ سمیئر ہوا تھا جو رحم کی اسکریننگ کا پروسیجر ہے. اور اوبیسلی میں اپنی وائف کو لے کے جاتا ہوں, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. 40 ایئرس پہ ہم نے ان کا پہلی میموگرافی کی تھی اور 3 سال کے بعد ہم نے اس کو ریپیٹ کیا تھا, کیونکہ یہ ایک پرولیفریٹو ایریا ہے. دیکھیے ہر مینسز کے ساتھ گلینڈز بنتے ہیں, اسٹروجنز کام کرتے ہیں, پروجسٹنز آتے ہیں, یہ بننے والی جگہ ہے, یہاں پہ بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو چیک اپ کراتے رہنا یہ آپ کے فرائض میں سے ہے. بالکل. اور ارلی ڈیٹیکشن آپ اتنی جو ہے اس کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نے بتایا جیسے اگر پہلے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے, ابھی مطلب کینسر نہیں بننا شروع ہوا اور سمٹمز جو ہیں وہ اس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ باڈی میں پائے گئے, پھر کس طرح کا ٹریٹمنٹ کس طرح کا ہوتا ہے, کیا مطلب؟ جی میں ہم باتوں میں آگے نکل گئے, آپ نے 5 میں نے ٹائپس بتائی تھی. تو دیکھیے جو بریسٹ کینسر ہے اس کی 5 ٹائپ ہیں.
کچھ ہیں جو ہارمون ڈریون ہیں جی۔ جیسے ہم اس کو بولتے ہیں لیومنل اے. اس میں ہم اگر کینسر ہو جاتا ہے کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں, کچھ مہنگے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں. اگر کیمو تھراپی کو اوائڈ ہی کرتے ہیں, کیمو تھراپی دینی پڑے تو 4 سائیکل کے قریب ہم دیتے ہیں, اور ہارمونز 5 سے 7 سال یا 10 سال کے لیے بھی دے سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے اسٹیج کیا ہے. لیومنل بی میں کیمو تھراپی کی تعداد بڑھ جاتی ہے, 6 سائیکل ہو جاتی ہے, بعض اوقات 8 بھی دینے پڑتے ہیں, وہاں بھی ہارمونز دینے پڑتے ہیں. پھر ایک ہے جو ہر2 ڈریون ہے, وہاں پہ ہرسیپٹن آتی ہے, پرجیٹا آتی ہے, بڑی مہنگی دوائیاں ہیں, کیمو تھراپیز نہیں ہیں, یہ کیمو تھراپی کے ساتھ لگائی جاتی ہیں, اور ان کا جو کورس ہے یہ تقریباً 40 لاکھ روپے کا ہے. ظاہر ہے میں شفا میں کام کرتا ہوں, افورڈنگ پیشنٹس آتے ہیں, ہم ان کو دے سکتے ہیں, امپلائیز آف بگ آرگنائزیشن آتے ہیں, ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں, انشورڈ لوگ آتے ہیں, ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم ان کو گھر نہیں بھیجتے. خدا را یہ نہ سمجھیں کہ شفا کے ڈاکٹر ہیں تو جو بیچارہ نہیں پے کر سکتا اسے گھر بھیج دیتے ہیں. ہمارے لیزون ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کے ساتھ, ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جیسے پمز ہاسپٹل ہے, نوری ہاسپٹل ہے, تو شفا سے ہم اپنے کولیگس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ مریض اتنے پیسے نہیں لگا سکتا. اس کے علاوہ پاکستان کے آنکالوجسٹ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ بہت پریشر ڈال کے ہم نے کمپنیز کے ساتھ پیشنٹ سپورٹ پروگرام شروع کیا ہوا ہے. یہ مہنگی دوائیاں جو 40 لاکھ کی ہیں یہ آدھی ان کو فری ملتی ہیں, تو کاسٹ آف ٹریٹمنٹ وہ 40 لاکھ سے 20 لاکھ پہ آ جاتا ہے. جو مریض اس کو بھی نہیں افورڈ کرتے وہ بیت المال اور زکوٰۃ کے ذریعے پمز ہاسپٹل یا گورنمنٹ کے دوسرے ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ ان کو یہ سبسڈی دیتی ہے. شفا کے پاس کیونکہ یہ ایک خیراتی ادارہ نہیں ہے تو یہاں پہ دوائی کو خریدنا ہمارے بس سے یا ہمارے مینجمنٹ سے باہر چلا جاتا ہے, لیکن ہم انہیں ابنڈن نہیں کرتے. نہیں, لیکن آپ نے یہ جیسے بتایا کہ پیمز ہاسپٹل ہے, یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں, وہاں جہاں جہاں پہ یہ سہولت موجود ہے تو باقی لوگ وہاں سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کم از کم ارلی ڈیٹیکشن کے حوالے سے, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. صدف چوتھی ٹائپ ہے, وہ بولتے ہیں جیسے ER/PR نیگیٹو, HER2 نیگیٹو, جسے ٹرپل نیگیٹو کہتے ہیں. تو اس میں کیونکہ اس کو ذرا خطرناک سمجھا جاتا ہے, جلدی ریلیپسز ہوتے ہیں, جلدی بیماری پھیلتی ہے, تو اس میں ہم سروائیول کو اوپر لے جانے کے لیے زیادہ کیمو تھراپی دیتے ہیں. 8 سائیکل یا 16 سائیکل لگتے ہیں, اور زیادہ جلدی دیتے ہیں, اسے ہم ڈینس ڈوز بولتے ہیں. تو یہ جو 4 ٹائپس ہیں یہ سٹیج کے علاوہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کینسر ایگریسو کتنا ہے. جتنا وہ ایگریسو ہوگا اتنی کیمو تھراپی کی کوانٹٹی بڑھے گی, اتنی کیمو تھراپی کا ڈیوریشن کم ہوگا اور علاج مہنگا ہوتا جائے گا. پرپز یہی ہے کہ سروائیول کو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ لے جا سکیں. بالکل. اور اس میں سٹیجز کتنی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں 4 سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, شروع میں آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, کچھ مایوب سمجھتے ہیں, تو اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرایا جائے تو یہ کتنا بگڑ سکتا ہے؟ جی, اور اس کی جو بگڑنے کے بعد کن لاچاری بے بسی کا کوئی خاتون جو ہے وہ فیس کرتی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس تو ابھی بھی 2 دن پہلے بھی میرے پاس ایک مریض اسٹریچر پہ آیا جس کی ہڈیاں چٹکی ہوئی تھیں, اور میری جو اسٹوڈنٹ ہیں, پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے پاس, شفا کالج آف میڈیسن کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے, کیونکہ ہمارا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں. آئی ایم این ایسوسیٹ پروفیسر آن ٹاپ آف کلینکل آنکالوجسٹ یا کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ. تو پہلی چیز میں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے پوچھی, جو کیونکہ ہسٹری پہلے وہ لیتے ہیں کہ کیا آپ نے ان کی چھاتی کا معائنہ کیا ہے. تو کیونکہ اسٹوڈنٹ نئے تھی تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے ابھی اس کا معائنہ نہیں کیا, ابھی تو میں صرف ٹانگیں کام نہیں کر رہی, وہ میں دیکھ کے آئی ہوں. تو ہم نے جا کے پھر مشترکہ جب چھاتی کا معائنہ کیا تو خاتون نے بڑی سادگی سے کہا کہ میرے پاس تو یہ گلٹی پچھلے 10 سالوں سے ہے, یہ تو ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ نہیں کہتی. تو دیکھیں نا, آپ گلٹی لے کے پھر رہے ہیں اور کسی کو بتا نہیں رہے, اور 32 سال کی وہ لڑکی ہے اور پیرالائزڈ ہے, اب وہ ساری عمر چل نہیں سکے گی. تو الحمدللہ جب ہم نے اس مریض کا, یہ میں اس سے پہلے کا ذکر کر رہا ہوں, 1 سال پہلے یہ خاتون آئی تھی, اس خاتون کے علاوہ جو بھی آئی ہیں, تو ان کا ہم نے علاج کیا تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ویل چیئر پہ آتی ہیں لیکن چل نہیں سکتی. تو آپ خود بتائیں کہ جو بندہ چل نہیں سکے گا وہ ایک طرح سے پھر دوسرے بندے پہ ڈپینڈنٹ ہے. کوئی اس کو کسی کرسی پہ ویل چیئر پہ بٹھا کے لائے گا تو اس کو دھکا لگانے والا بندہ چاہیے. باتھ روم کیسے جائے گی, کپڑے کیسے چینج کرے گی, چلے کھانا تو وہ کھا لے گی. تو اٹ کین بی ریئلی ڈیوسٹیٹنگ. کینسر جب پھیلتا ہے تو پھر اس کی جو بریسٹ کینسر ہے وہ پھیپھڑوں کو بہت پسند کرتا ہے, جگر کو بہت پسند کرتا ہے, دماغ میں جا سکتا ہے, ہڈیوں میں جاتا ہے. یہ کامن پریزنٹیشن ہے. ویسے تو میں نے پلکوں میں بھی جاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے بہت پہلے. تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں وہ نہ جا سکتا ہو,
لیکن یہ کامن سائٹس ہیں جہاں جاتا ہے. تو جب وہ پھیل جاتا ہے تو آپ کا سروائیول پھر ظاہر ہے کیمو تھراپی اور اس کے ساتھ مل کے 5 سال تقریباً 100 میں سے 16 مریض 5 سال دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے جو علاج نہیں کرائے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک قاتل کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ قتل کرتا رہے گا. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ علاج نہیں کرائیں گے. تو جیسے میں نے کہا جو خاتون آج سے سال پہلے آئی تھیں اسٹریچر کے اوپر وہ اب آتی ہیں علاج وہ پن سے کراتی ہیں. ان کو ہارمونل تھراپی پہ ہیں, وہ کافی مہنگی ہارمونل تھراپی ہے جو وہاں انہیں مفت ملتی ہے, لیکن وہ مجھ سے کبھی کبھی مشورہ کرنے آتی ہیں 3 مہینے کے بعد. تو آئی سی ہر ویری ہیپی. آئی وش کہ وہ اس سے پہلے پک کر لیتی ہیں اور کیور کی طرف چلی جاتی ہیں. تو بہت ساری جی اس کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں, میرے خیال ہے 12 اور 14 سال کے, لیکن ظاہر ہے شی از ڈیپینڈنٹ آن دا کڈس. تو میں نے جیسے کہا خاتون خانہ اگر بیمار ہو جائے تو گھر پھر بالکل مشکل میں پڑ جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور سامعین بالکل ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہم کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہ اس کو ہم پہلے ہی ارلی سٹیجز پہ کیسے روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سٹارٹ میں بھی ٹرپل اسیسمنٹ کے بارے میں ذرا بات کی تھی. میں چاہوں گی کیونکہ اب وقت بھی ظاہر ہے ہم اس پروگرام کو کلوز کرنے کا بھی آ رہا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ تھوڑی سی ہم سب کی یاد دہانی کے لیے کہ ایک دفعہ کہ خواتین اس کو کس طرح سے ٹرپل تو اسیسمنٹ. اگر آپ 40 سال کی ہیں, اول تو پہلے تو آپ 25 سال کی ہیں تو آپ مہینے میں 1 دن رکھ لیں جس میں آپ پوری باڈی کو اپنا ٹائم دیں, 15 منٹ دیں, 10 منٹ دیں. خاص طور پہ خواتین اپنی چھاتی کا معائنہ کرنا خود سیکھیں. کسی مولج سے سیکھ لیں, دوست سے سیکھ لیں. سب کے ڈاکٹر دوست ہیں, گھروں میں ڈاکٹرز ہیں, فیمیلز ہیں. نہیں ہے تو تشریف لائیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں, گائنی میں چلی جائیں, بریسٹ سرجنز کے پاس چلی جائیں. فیمیل بریسٹ سرجنز بھی موجود ہیں, سی ایم ایچ میں بھی ہیں, نوری میں بھی ہیں, پمز میں بھی ہیں, شفا میں بھی ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. آپ جاتے نہیں ہیں تو سیکھتے نہیں ہیں. اگر آپ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس یا فون ہے, تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور لکھیں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن, ذاتی معائنہ کیسے کرتے ہیں. وہاں یوٹیوب آپ کو خود ہی سکھا دے گی کہ کیسے کرنا ہے. پہلا جو اصول ہے 25 سال پہ مہینے میں 1 دفعہ اپنا معائنہ خود کریں اور کوشش کریں کہ کسی سے جا کے سیکھ لیں. 3 مہینے کے بعد کسی مولج سے اپنا معائنہ کرانا ریکمنڈیشن ہے WHO کی. نہیں کر سکتے تو چلیں 6 مہینے پہ کرا لیں, 6 پہ بھی نہیں کرتے تو سال میں کم از کم 1 دفعہ تو کرا لیں. 40 سال کے ہیں تو چھاتی کا ایکس رے آپ پہ لازم ہے. ایکس رے کرا کے ریڈیولوجسٹ اچھی, جیسے ہمارا میموگرام ہے وہ 3D ہے, ٹوموسنتھیسس, اس کی جو ویژول پاور ہے, یا جیسے کہتے ہیں ٹی وی بہت اچھا ہے کہ اس میں اس کے ویژن بہت اچھا ہے, ہم چھوٹی چیزیں پک کر کے دے سکتے ہیں. دیکھیں کئی خواتین کا بریسٹ ڈینس ہوتا ہے, وائٹ نظر آتا ہے ایکس رے پہ, اس میں مائکرو کیلسیفیکیشن یا میس ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ 3 ڈائمینشنل ٹوموسنتھیسس سے اس کو ڈھونڈیں گے تو آسانی ہو جائے گی. اچھے ریڈیولوجسٹ سے اس کی رپورٹ لیں. اگر آپ کو لگے کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو سیکنڈ اوپینین لے لیں. اور تیسری چیز ہے, اگر اس میں کوئی ایسا سسپیشس لیجن آ جائے تو سوئی ڈال کے الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ اس کی بایوپسی کرائیں. FNAC ہم کم از کم شفا میں ہم اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, ہم FNAC کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں سیدھی بایوپسی کرائیں. اگر آپ کو کوئی لمپ بن جاتا ہے تو اس کو بار بار چیک کرانا, اور اس کا آپ نے بایوپسی کرائی کچھ نہیں آیا تو آپ کو ہوگا پتہ نہیں یہ کیا ہے, 6 مہینے بعد پھر کراؤں گی, بار سوئیاں. میں تو اپنے گھر میں کہتا ہوں جا کے نکلوا لو, وائڈ لوکل ایکسیجن ہے تاکہ سر سے ہی نکل جائے. یہ بھی ویسے ڈاکٹر صاحب ہے کہ ہر گلٹی شاید بریسٹ ہر کینسر گلٹی ہوتی بھی کینسر نہیں ہوتی جی. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. اور آج کے دور میں 2021 میں جب ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں, میں دیکھتا ہوں ہر جگہ کمپیوٹرائزیشن ہے, تو آج کے دور میں یہ چیز ہماری خواتین کو پتہ ہونی چاہیے کہ بریسٹ کینسر اگر 5 ملی میٹر سے بڑا ہو جائے تو وہ سسٹیمک ڈیزیز ہے, یعنی آپ کے سسٹم میں موجود ہے. خالی چھاتی کو ریموو کرانے سے وہ جائے گا نہیں, وہ کبھی بھی واپس آئے گا, ہڈیوں میں, پھپھڑوں میں, لنگز یا جگر میں یا دماغ میں. اس کے علاوہ وہ چھاتی جہاں سے نکالی ہے سینے پہ بھی واپس آ سکتا ہے. تو اگر آپ چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ آنکالوجسٹ ہے یا کینسر اسپیشلسٹ ہے. اس کا پرائمری ٹریٹمنٹ سرجری ہے, چاہے گلٹی نکالیں چاہے چھاتی نکالیں, لیکن اس کا فیصلہ ایک ڈاکٹر نہیں کرے گا. آپ کو اس کیس کو انسسٹ کرنا چاہیے آنکالوجسٹ کے تھرو, سرجن کے تھرو, کہ اس کو ٹیومر بورڈ مل جائیں جہاں ریڈیولوجسٹ جو وہ میموگرافک سکین پڑھتا ہے, بون سکین دیکھتا ہے, CTs دیکھتا ہے, سٹیجنگ ہوتی ہے, جہاں پہ پیتھولوجسٹ بیٹھ کے
وہ ان 5 ٹائپ میں سے وہ ٹائپ بتاتا ہے کہ یہ کم ایگریسو ہے یا زیادہ خطرناک ہے. وہ آپ ریویو کرتے ہیں. پھر سرجن سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو بغیر چھاتی ریموو کیے نکال سکتے ہیں. اگر تو وہ کمفرٹیبل ہے, اس نے معائنہ کیا ہے اور اس کو نکالا جا سکتا ہے, اور وہ عموماً 1 سینٹی میٹر سے چھوٹا ہے, تو ہم وائڈ لوکل ایکسیجن کر سکتے ہیں. ادروائز ہم فورس کرتے ہیں کہ آپ نیو ایڈجوونٹ کیموتھراپی دیں, یعنی سرجری سے پہلے بڑے ٹیومر کو چھوٹا کریں. پوری چھاتی ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے کہ چھاتی کو ریموو کرنے سے چھاتی کا سرطان ختم ہو جائے گا. اس کی جڑیں اندر رہتی ہیں. آپ نے جو چیز مانگنی ہے اپنے معالج سے وہ سیکوینسنگ ہے. کیا پہلے کیموتھراپی ہوگی؟ اگر آپ بڑی عمر کی خاتون ہیں تو کیا پہلے ہارمونل تھراپی ہوگی؟ کچھ عرصے کے بعد پھر سرجری ہوگی, اور سرجری بریسٹ کنزرویشن کے لیے ہونی چاہیے. جب میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا آج سے 30 سال پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ, تو ہم مریضوں کو ڈیزیز فری کر کے بہت خوش ہوتے تھے, لیکن پھر ہم دیکھتے تھے کہ ہم نے زیادہ ہی ٹریٹ کر دیا, سائیڈ ایفیکٹس آ گئے. پھر کچھ سالوں میں ہم نے سیکھا کہ سائیڈ ایفیکٹس کو کم کرنے کے لیے ایک ٹیومر بورڈ ہونا چاہیے جس میں آپٹیمل تھراپی دی جائے, اسٹینڈرڈ آف کیئر دیا جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ کوالٹی آف لائف, آپ خود سوچیں آپ کی ایک چھاتی ہے ایک نہیں ہے تو کیسا انسان کو لگے گا. یا اس کے سرجن نے چھاتی اس طریقے سے بچائی ہے کہ وہ عجیب و غریب لگتی ہے, ٹیڑھی میڑھی ہے, ایک نارمل ہے. تو اب آنکو پلاسٹک سرجن آ گئے, وہ چربی کہیں جہاں سے گلٹی نکالی ہے وہاں جو ڈمپل پڑے گا اس کو کور کرنے کے لیے وہ باڈی کے کسی اور حصے میں سے, پیٹ میں سے, ٹانگ میں سے فیٹ لا کے وہاں پہ ڈپازٹ کرتے ہیں. ان کو آنکو پلاسٹک بریسٹ سرجنز کہا جاتا ہے. وہ پاکستان میں موجود ہیں. تو چھاتی کو بچانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جیسی نظر آئیں, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کی چھاتی مجبوراً ریموو ہوتی ہے ان کے لیے سلیکون امپلانٹس ہیں, مسلس کو روٹیٹ کر کے پلاسٹک سرجن ان کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے 4 سالوں میں اپنے 30 سالوں میں یہ سیکھا ہے, آپ کی زندگی نمبر 1 ہے, اس کو بڑھانا ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو یہ ہماری سیکنڈ پرائرٹی ہے. نمبر 3 آپ کی کاسمیٹک اپیرنس, آپ ویسی ہی نظر آئیں جیسی آپ پہلے سے تھیں, اور تاکہ آپ کو سائیکولوجیکل ٹراما نہ ہو. چوتھا یہ کہ آپ کی کوالٹی آف لائف ویسی ہی ہو جیسے ایک عام خاتون کی ہو. کوئی آپ سے یہ پوچھے نہیں کہ آپ کا سٹرکچر کیوں ڈفرینٹ ہے. ظاہر ہے کہ خواتین مردوں میں تو نہیں, زیادہ تو وہ فری خواتین کے اندر ہوتی ہیں. تو آپ کی کزن, آپ کی فیملی ممبر, آپ کی دوست پوچھ سکتی ہے کہ بھئی یہ خالی کیوں ہے, تو اس کی بھی ریکنسٹرکٹیو سرجنز, بہت ٹاپ کے سرجنز ہمارے ہاسپٹل میں بھی موجود ہیں, باقی جگہوں پہ بھی موجود ہیں, بڑے شہروں میں ہیں. لیکن کسی کو یہ پتہ چل جائے اس کو چھاتی کا کینسر ہے اور فوراً آگے شور میں جاتے ہیں نکالو میری چھاتی, کاٹو میری. تو میں آپ کو یہ بالکل کلیئرلی بتا دیتا ہوں, چھاتی کو نکالنے سے کینسر ختم نہیں ہوتا. سسٹمک ٹریٹمنٹ دینے سے ہم کینسر پہ قابو پا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا اہم جو سرجری ہے, اور سرجری وہی کامیاب ہے جب ہم بریسٹ کینسر کو ریموو کر کے چھاتی کو پرزرو کر سکیں. میرے خیال میں اگر ہم بغیر کسی وجہ کے چھاتی کو پرزرو نہ کر سکیں تو وہ اس کو میں آنکولوجیکل فیلئر کہوں گا, چاہے وہ مریض ڈر کے کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک واحد جگہ جہاں چھاتی کو ریموو کرنا مجبوری ہے وہ ہے BRCA1 BRCA2 میوٹیشنز. پھر نہ صرف اس چھاتی کو ریموو کریں, دوسری کو بھی ریموو کریں, بلکہ اووریز کو بھی ریموو کریں ٹیوبس کے ساتھ, تاکہ BRCA ایسوسیٹڈ کینسرز نہ ہو سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ آپ نے سائیکولوجیکل آپ کے فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک لفظ جب ہم سنتے ہیں نا کینسر کا, وہ کوئی بھی کینسر باڈی کے کسی بھی پارٹ کا ہو, تو ایک آپ سائیکولوجیکل ٹراما میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو کیسے پیشنٹ, اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے, وہ تو ایک تو بیماری اس سے فائٹ کر رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ اگر مخدوش حالت ہوگی تو وہ دوبارہ صحت مندانہ لائف کی طرف اس طرح سے نہیں آ سکے. اس کے بارے میں بھی کچھ فالو اپ سیشنز میں ہو رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے, ایک تو اس کے لیے سروائیورشپ پروگرامز ہیں, بریسٹ کینسر سپورٹ گروپس ہیں. باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ کامن ہیں, لیکن بریسٹ کینسر سپورٹ گروپس کو ڈاکٹرز نہیں چلاتے. ان کو عام طور پہ بریسٹ کینسر سروائیورز چلاتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں یہ ٹراما ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے مجھے بریسٹ کینسر ہے, آگے بیٹیاں ہیں, ان کی شادیوں کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو لوگ اس ڈائلیما سے, اس اسٹگما سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر بندہ, جیسے ہم اس وقت کمرے میں 4 ہیں, ہمارا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے, اسی طرح بریسٹ کینسر کی جو ٹائپس ہیں ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. ہمارے مریض میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ لوگوں سے پوچھتے ہیں, اور پھر ہم سے آگے کراس کوشچننگ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس مرض کو تو ہرسیپٹن لگ رہی ہے, کیونکہ اس میں HER2 ایکسپریشن ہے, اس کو ہرسیپٹن لگ رہی ہے. آپ کا HER2 ایکسپریسو کینسر نہیں ہے,
آپ کا کینسر اتنا ایگریسو نہیں, آپ کو خالی ہارمونز مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں, میری رائے میں, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کسی کو چھاتی کا کینسر ہو جائے بالکل جی ٹرامیٹک ہے, اس کے مرد کو آگے آنا چاہیے, اس کے بیٹے کو, اس کے بھائی کو, اس کے میاں کو, اس کے والد کو, ظاہر ہے اس کی بہنیں, ماں تو ہوتے ہی ہیں, کزنز ہوتی ہیں, ان کو ان سے بات کرنی چاہیے, اور اپنے معالج سے پورے یقین کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ادھر ادھر سے ہاف ہارٹیڈ انفارمیشن لینا. آپ نے کووڈ میں دیکھا نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے 163 مریضوں کو کووڈ ہوا پچھلے 1.5 سالوں میں, اور ہم نے 2 ماسک اور ہینڈ ہائیجین اور سوشل ڈسٹینسنگ سے کووڈ سے بچتے رہے. مجھے اب جا کے کووڈ ہوا. 163 میں سے کم از کم 150 مریض مجھے یہی کہتے رہے, نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کووڈ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے, بیماری آپ سے پوچھ کے آپ کو نہیں لگے گی, یہ ڈینائل ہے, یہ ہماری قوم کا سٹائل ہے کہ جی مجھے کیوں ہوگا. یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی امیر آدمی کی بیماری نہیں ہے, غریب آدمی کی نہیں ہے, اپاہج کی نہیں ہے, یہ خاتون کی بیماری ہے. وہ خواتین کوئی بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ کو اپنے اوپر ٹائم دینا سب سے زیادہ ضروری ہے. جب کینسر ہو جاتا ہے, سب سے پہلے آپ اپنے معالج سے پوچھیں, اور 2-3 پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں. تو بریسٹ سپورٹ پروگرام یا بریسٹ کینسر گروپ جو ہوتا ہے, اس میں وہ تمام نئے مریض آتے ہیں جو ان مریضوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جن کو کیمو تھراپی کے پروسیس سے, ریڈیشن کے پروسیس سے, سرجری کے پروسیس سے گزرتے ہیں, تو وہ ان کو پرٹیکولر انفارمیشن دیتے ہیں. تو اگر آپ ان سے بینیفٹ لینا چاہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے. اپنے معالج سے کیا جا سکتا ہے, اپنے سرجن سے کیا جا سکتا ہے, اپنے ریڈیشن آنکولوجسٹ سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن اپنے ہمسائے سے پوچھنا یا کسی غیر متعلقہ مریض سے جس کے ٹائپ ہی کوئی اور ہے, اس کو کوئی نو ہوا ہی نہیں ہے, اس سے پوچھ کے خام خواہی پہ اپنے اوپر خوف طاری کرنا بالکل خراب بات ہے. آج کے دن میں اسٹیج 4 کے مریض بہت سارے 6-7 سال سے ملٹیپل کیمو سیشنز پہ یا ہارمونز پہ زندہ ہیں اور اپنی نارمل کوالٹی آف لائف گزار رہے ہیں. ورکنگ لیڈیز ہیں, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک آپ سے میں اور ضرور بات پوچھنا چاہوں گی, کون سے ایسے اسٹیج تک ہے کہ جس میں آپ مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اس اسٹیج کے اوپر اگر آپ ہیں تو فوراً سے پہلے اگر اپنا پراپر ٹریٹمنٹ شروع کرا دیتے ہیں تو یہ آپ 100% جو ہے وہ نارمل لائف کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیے, جو اسکرین ڈیٹیکٹڈ کینسرز ہیں, پری کینسرس لیجنز ہیں, DCIS, T1, T2 لمف نوڈ میں نہ گیا ہو تو ان کا تو کیور ریٹ 100% ہے. جب یہ اسٹیج 3 میں چلے جاتے ہیں, بغل میں لمپ آ جاتا ہے, تو پھر یہ ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ کیمو تھراپی, ڈاؤن سائزنگ, زیادہ بڑی سرجریز, جو کہ اسٹیج 3 جو ہے اس کے پھر سروائیول کم ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ کا 65-70% پہ چلا جاتا ہے. ٹرپل نیگیٹو تو اور بھی نیچے چلا جاتا ہے. اسٹیج 4 میں جیسے میں نے کہا وہ 5 ایئر سروائیول جو ہے پاکستان میں 16% ہے. اگر ٹرپل نیگیٹو ہو, اس کا چانس پہلے سال میں واپس آنے کا بہت زیادہ ہے. اگر پہلا سال گزر جائے تو پھر 2 سال مزید خطرہ رہتا ہے. 3 سال گزر جائے تو پھر وہ باقی کینسرز کی طرح بیہیو کرتا ہے جو لیومینل A, B یا HER2 ہیں. اور اپنے معالج کے ساتھ ضرور ان لنک رہیں, اپنا خیال ضرور رکھیں, اپنا چھاتی کا ایکس رے اپروپریٹ ٹائم پہ کرتے رہیں. کوئی لیجن ہو اس کو فوری طور پہ پک کریں اور اس آگاہی کو آگے بڑھائیں. خواتین سے بات کریں, اپنی بیٹیوں, بہنوں. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا جی. ہم کوئی ایڈونچر نہیں کر رہے, ہم کوئی شغل نہیں لگا رہے, ہم اپنے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کینسر بننے سے پہلے آپ اس کو پک کر لیں اور ایک نارمل زندگی گزاریں. بالکل, بہت بہت مشکور ہیں ہم ڈاکٹر محمد فاروق صاحب, آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور بڑی تفصیل سے آپ نے ہمارے سامعین کو بتایا. اور یقیناً جناب یہ پورا مہینہ صرف اسی چیز کے لیے ہے کہ یہ تمام تر بنیادی معلومات جو ہے وہ ہم سب کے پاس, نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جس سے ہم بہت قیمتی رشتے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ ذیشان آپ کا بھی اس پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا. ویل سامعین, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اگلی مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اسی طرح کے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. Headlines first. Prime Minister says the international community is acknowledging Pakistan's realistic and tangible steps to mitigate impacts of climate change. President says the prudent policies of the government have put the national economy on right track as country becomes economic hub in the region. Pakistan and New Zealand have expressed determination to further strengthen the bilateral relations. Speaker National Assembly has underlined the need to further strengthen Pak-Iran bilateral relations through greater parliamentary